बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जवाब आ गया और बड़ा जवाब आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इमरान खान के नाम जो उन्होंने कल कहा कि मैं बात ही नहीं करना चाहता, मैंने मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। तो भाई इसका जवाब सरकारी ज़राए ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा मुदल्लल, दो टोक और जामे दिया है। ठीक है जी। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है यानी कि इमरान खान कैदी 804 जेल में कैद है, तो उन्होंने कहा कि हुजूरे वाला तो ये जो शख्स है ये दोहरी शख्सियत का मालिक है और इसकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि हमें भी खुद समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान किस तरह का है। ये अजीबोगरीब किस्म का इंसान है और उसने कहा जी मुज़ाकरात की बात कर, कहता जी मैंने मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से ख़त्म कर दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने आपसे मुज़ाकरात किए कब थे? उन्होंने उल्टा ये जवाब दिया कि ये आप हैं जो बार बार कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करूँगा, मैं फ़ौज से ही मुज़ाकरात करूँगा, मैं किसी और से हुकूमत से बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ये आप हैं, हम नहीं हैं। हमने तो आपकी मुज़ाकरात की पेशकश का बार बार जो है वो जो नफ़ी में जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट में जवाब दिया। हमने आपकी जो मुज़ाकरात की पेशकश है, जो आपके पैगामात हैं वो बार बार हम तक आते रहे, उनको हमने यकसर मुस्तरद किया क्योंकि हम आपसे बातचीत करना ही नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि आपकी शख्सियत में ठहराव नहीं है। आप एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो कि जिसके कई रुख हैं, कई पहलू हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ये भूल जाएं। उनका फ्लैट किस्म का ये आदमी है कि हमने कि ये इसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, किसी चीज़ की कोई एक लीडर की खूबियाँ होती हैं वो इस इंसान में बिल्कुल जो है वो नापैद है। तो क्यों कोशिश करेंगे कि हम इससे बातचीत करें? हम इससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के इसके लिए जो है वो बंद हैं। वही मौक़िफ़ इसके लिए हमारा पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वही मौक़िफ़ है। ये माफ़ी मांगे और ये 9 मई का इकरार करे, शहदा से माफ़ी मांगे, फ़ौज पाकिस्तान से माफ़ी मांगे, कौम से सरेआम माफ़ी मांगे। उसके बाद भी अगर बातचीत हुई तो वो हुकूमत से बातचीत करेगा। फ़ौज हुकूमत का हिस्सा होती है, हुकूमत के मतहत होती है। हमसे बातचीत करके क्या करना कि इस्टेब्लिशमेंट से आप खुद ही दरवाजे खोल लेते हैं, खुद ही बातचीत के दरवाजे आप बंद भी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ये वाला मामला जो है, ये कुछ मचोला जो है ये नहीं चलेगा, ये आपकी वारदात जो है वो नहीं चलेगी। नंबर 2 पहलू। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इसने कल बात की नैब तरामीम की, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अजीब आदमी है, एक दिन एक बयान देता है, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। एक तरफ कहता है जी नैब तरामीम से अशराफिया के अरबों रुपए जो हैं वो बच गए, वो उनके जो केसेस हैं वो माफ़ हो गए। और मैं इसी वजह से नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था। तो दूसरी तरफ जब वही नैब तरामीम बहाल होती हैं, सुप्रीम कोर्ट बहाल करती है, तो सबसे पहली दरख्वास्त जो अलकादर ट्रस्ट केस में माफ़ी की आती है वो मौसूफ़ की आती है कि ये केस ख़त्म करें। नैब तरामीम जो है वो बहाल हो गई हैं, लिहाजा मेरा ये केस बनता ही नहीं है। और जो कैबिनेट का उस वक़्त का फैसला था, कैबिना के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। तो लिहाजा जनाब आप इसको जो है वो बिल्कुल इसको बंद करें, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जनाब मेरा केस ही निपटा दें। तो उन्होंने कहा कि ये इस किस्म का आदमी है कि एक तरफ और फिर एक दिन एक बात करता है, दूसरी दिन ये दूसरी बात करता है। तो उन्होंने कहा ऐसा जो इंसान होता है ना वो नफसियाती तौर पर तो आप कह लें कि पागलपन का शिकार है, कि वो दिमागी तौर पे भी हिला हुआ जो इंसान है कि वो अपनी ही कही हुई बात जो है अगले दिन उसकी नफी कर देता है। और उसने कहा ये मुसलसल कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, एक दिन की बात नहीं है, मुसलसल इसकी ये ड्रामेबाजी जो है वो जारी है। फिर तीसरी बात उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि ये जो अली अमीन गंडापुर ने 8 सितंबर के जलसे में बातें की हैं, जो खिताब किया है वो असल में इसका खिताब था, वो कठपुतली है। अली अमीन गंडापुर कठपुतली है, वो इसका खिताब था। इसके अल्फाज जो थे पाकिस्तान के खिलाफ,
پاکستان کی فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف وہ اس نے اپنے منہ سے ادا کیے. خواتین کے خلاف جو ہے وہ بکواس کی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کی تذلیل کی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں. تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پر تو کٹھ پتلی ہے بھائی. یہ جو اس کے بیانات جیسے اس نے کہا جی وہ تو ایک تیسرے درجے کا شخص ہے. یہ لفظ تیسرا درجہ، تھرڈ کلاس کیٹیگری، تیسرے درجے کا یہ شخص ہے یہ جو علی امین گنڈا پور ہے. اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کر سکے. تو اس کے پیچھے جو علی امین گنڈا پور نے جو وہاں پہ خطاب کیا، جو وہاں پہ مغلظات بکے، جو خواتین، جو صحافیوں کے بارے میں کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے. وہ کھل کے جب آ گئی تو آگے پہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب عمران خان کھل کے آ گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کے سامنے آ گئی. بالکل حکومت پہلے ہی آ چکی. خواجہ آصف کی تقریر کل آپ نے قومی اسمبلی میں سن لی، رانا تنویر کی تقریر سن لی، رانا ثناءاللہ کی میڈیا میں گفتگو آپ نے سن لی. وہی کھل کے آگے تو پھر آگے ٹھیک ہے. اگر آپ نے میچ ڈالنا ہے تو پھر میچ پڑ گیا ہے. اس میچ سے آپ جو ہے وہ نکل نہیں سکتے. اچھا پھر کہتا ہے، اب دیکھیں میرے خیال میں عمر ایوب کو اور بیرسٹر غور کو عمران خان نے فرق کر دیا. دونوں نے معافی مانگی تھی، یاد کریں. دونوں نے فلور آف دی ہاؤس، میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، وہ باہر ذرا شور شرابہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں ایک کچن میں بیٹھا ہوا ہوں. دفتر میں نا، ایک دفتر خفیہ خانہ جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. آپ کو فریج فروج نظر آ رہے ہیں پیچھے الماری. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ اسی جگہ پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، پارلیمنٹ کا جو حال ہے، وہیں پہ عمر ایوب نے اور بیرسٹر گوہر نے معافی مانگی، غیر مشروط معافی مانگی، خواتین سے بھی اور صحافیوں سے بھی. اور یہ کہتا ہے کہ معافی مانگنے والے ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، پارٹی سے وہ پارٹی میں کیوں ہیں، نکل جائیں، ان کو پارٹی میں ہونا نہیں چاہیے. تو عمر ایوب صاحب، بیرسٹر غور صاحب، یہ آپ کے لیے پیغام ہے، میسج ہے عمران خان کا. چھڑ دو پارٹی، نکل جاؤ، یو آر نو مور نو. اس نے کہہ دیا. آپ بے شک چیئرمین ہیں، آپ بے شک اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا. تو لہٰذا آپ نکل جائے جی بھائی جان، آپ پارٹی کے اندر اب نہیں، اب آپ کا جو ہے نا وہ توتی نہیں بول سکتا. خان صاحب نے آپ کو طلاق دے دی ہے، ایکسپیل کر دیا ہے. ہاں جی، پارٹی سے نکال دیا ہے کہ چلو نکلو، دوڑ جاؤ، نو نیور نتھنگ، چلو کوئی آپ کا کام نہیں ہے. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو یا پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک ڈیسیجن لینا ہے. اتنی بڑی گالی سننے کے بعد بھی کہ اب آپ کو اس نے کاوڑ بولا ہے، انگریزی کا لفظ بزدل، ڈرپوک، گیدڑ ہوتا ہے نا، وہ بزدل ہوتا ہے. تو آپ کو ایک طرح کا اس نے گیدڑ بولا ہے. تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ نے شیر بننا ہے یا گدر بن کے ہی اس کی جو ہے وہ جی حضوری کرنی ہے. یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا ایک میسج ہے. ہاں جی. پھر اچھا وہ تھا نا 9 مئی ہوا، بیچ میں سے نکل گیا، کہنے لگا جی 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کو پکڑے. جب پکڑے گئے تو کہنے لگا ہم نے کیا ہی نہیں، فوج نے کیا. یہ ایسا بس ڈرائیور ہے جو کہ اپنے ہی لوگوں کو کچل دیتا ہے. یہ عمران خان ایسا بس ڈرائیور ہے، اپنے لوگوں کو کچل دیتا ہے. اس میں بھی اس نے یہی کیا کہ یہ 8 ستمبر والے معاملے میں 9 مئی کی طرح اپنے لوگوں کو اس نے ادھر ادھر کر دیا اور خود اس میں ٹک گیا اور وہی کرتا. پھر آخری بات اس نے جو کل کی، یہ 5 مختلف میں نے بنیادی نکات نکالے تاکہ اس کی جو گفتگو ہے اس کا انہوں نے ہر نقطے کا جواب دیا ہے. اور جس طرح کہا تھا مدلل اور ٹھوس جواب دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا، بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا. کوئی نہیں نکلا بھائی. یہ آپ آپریشن گولڈ سمتھ جو پلان ہے اس کی طرح باتیں کر رہے ہیں. یہ دشمن باتیں کرتا ہے، یہ انڈیا باتیں کرتا ہے، ملک دشمن ایجنسی باتیں کرتی ہیں، اور آپ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ تعالی حصہ رہے گا. جو مرضی آپ باتیں کر لیں کسی کو، کیونکہ آپ تو ہو چکے ہیں ننگے. کل یروشلم ٹائم نے بھی آپ کے لیے آواز اٹھا دی، جو ایک مشہور اخبار اور ہے اسرائیل کا. اس سے پہلے ٹائمز آف اسرائیل نے آپ کے لیے بولا. تو آپ کے جو سابق سسرالی ہیں، جن کے آپ سابق داماد ہیں، وہ سابق سسرالی آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہاں جی. حالانکہ آپ نے جمیمہ کو چھوڑ دیا، اس کو ڈائیورس دے دی، لیکن کیسے پکے یہودی آپ کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے آپ پہ سرمایہ لگایا ہوا ہے.
انہوں نے آپ پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اس انویسٹمنٹ کو ضائع ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو لہٰذا جناب وہ ان کو جب پتہ چلا کہ اب آپ کے اوپر بھاری وقت ہے اور آنے والے دنوں میں کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے، علی مین گنڈا پور آپ اور فیض، یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے نا جو اس وقت تیزی کے ساتھ جاری ہے، اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ تینوں جو کردار ہیں یہ تو پکے جو ہے نا وہ سزا کے لیے تیار رہیں۔ شواہد ہے، ثبوت ہے، دستاویزات ہے، ڈیٹا ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی، کوئی ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھپا سکیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ سکیں جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ وہ بھائی بہت بڑا کچ بچولا ہے، وہ جناب اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے اور اتنے طویل چیٹس ہیں، وہ ہر چیز ثابت ہو رہی ہے، لنک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور اس تمام تر صورتحال کے تناظر میں یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو خان صاحب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہم نے ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے واضح طور پر یہ الفاظ آپ کے لیے کہہ دیے کہ آپ ایک نا ہموار بلکہ غیر ہموار ہلی ہوئی شخصیت کے مالک ہیں، جن کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ مختلف جو اندر کا جو ایک ہوتا ہے اکھاڑ پچھاڑ، وہ ایک ہی وقت میں آپ کے اندر کئی انسان جو ہیں وہ اور کئی جو روحیں ہیں شاید وہ ہل جل کر رہی ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں، اگلی مرتبہ اس بات سے جو ہے وہ آپ مکر جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک بہترین تجزیہ بھی انہوں نے کر دیا ہے، اور یہ بات آپ نے اپنے افعال سے، اپنے فعلوں سے اور اپنی باتوں سے ثابت بھی کر دی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔